اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن ربیعة بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت أبيت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن ربیعة دا حضرت ربیعان روایت دے چی دا کعب زوی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دیوی کنتو زوما ابیتو شپاموا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فاتیتوه نما راوڑا غل بوضوئه دا او دا صبو یا لوٹا وحاجته او دا غچی ضرورتو مثلا لوٹی یا کاغذ فقال لی نما تیویل سل غواړه چې دعا د لوکم فقلت موتوی اسألوکا زغواړه مستانه مرافقتک استا ملګرتیا فی الجنت په جنت الله پیغمبر ما ته دعا وکړه چې ستا سره په جنت کې نږدې یم قال نو پیغمبر علیہ السلام راتی وی او غیر ذالک د دین علاوه بل څه د مال جیداد دعا یا غم وای قلت موت وی هو ذاک بس زمام دقونه دعا دقونه ضرورت منه قال نو ما ته پیغمبر علیہ السلام وی فاعنی ذما مددک علی نفسک استاد پاره بکثرت السجود په ډېر سجدو یعنی ډېر سجده کوا الله به زما سره ملګری کی معلومه شو په نفلونو کې په عبادتونو کې د سجدو والا عبادت یعنی منځ چې دی دا الله ته د نزدېکت یو لویه ذریعه ده لہذا د نوافلو د فرایضو او دغه شانې د سننو واجباتو په ځای راوړو کې ډېر زیات احتیاط او اهتمام پکار دی. وعن ربیعة حضرت ربیعہ بن کعب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال وہ کہتے ہیں کہ کنت میں تھا ابھی تو رات گزاری میں نے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارنے گیا تھا تو اس کے ساتھ تھا فأتیتہ تو میں نے لایا اس کے سامنے بھی وضو ہی اس کے وضو کا پانی وہ حاجتی اور اس کے ضروری چیزیں فقالت اس نے کہا لی مجھے سل مانگو فقلت میں نے کہا اسألک میں مانگتا ہوں میں چاہتا ہوں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مرافقتک تمہاری ہمسائیگی دوستی مصاحبت فی الجنت جنت میں جنت میں تیری رفاقت چاہتا ہوں. قال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہو تو اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤں. قلت تو میں نے کہا ہوا ذاک بس میری یہی ہے دعا کی ضرورت مجھے اس چیز کی ہے کہ میں جنت میں جاؤں. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فاعنی میں دعا تو کرتا ہوں لیکن آپ بھی میری مدد کرے علی نفس کا تیرے لیے بکثرت السجود زیادہ سجدے کرنے سے کہ سجدے زیادہ کرو اسی طرح تم میرے ساتھ مدد کرو گے. میں تمہارے لیے دعا تو کرتا ہوں لیکن میری دعا تب پائدہ مند ہوگی جب تم زیادہ سجدے اور رکوع کا اہتمام کرو گے. وعن النعمان ابن بشیر حضرت نعمان ابن بشیر نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال دے وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیسوی سیدہ کول بے صفوفنا زمون سپنا حتی دسی بے سیدہ کول کا انما لکچ یسوی سیدہ کئی بها پدے القداہو غشی لگا غشی چی سڑای سیدہ کئی وغا سر اخلی او معمولی دق شانے بے دا غشی دا سیدہ کولو بشاندائی اس طرح کے بے پٹکڑا او پدے بلبانے بے سب سیدہ کاؤ حتی تردی رآ چی پیغمبر علیہ السلام بولی دا انا چی منگا قد عقلنا منگا وقت پوئی شویو سیدہ شویو عنہ داغ پدے وجبانی ثم خرج بے یورد رووتا یومن یورس فقامن ودردو حتی تردی کاد قریبو ان یکبر چی اللہ اکبر ویلے ویلے تکبیر تحریمین پر رجلن یو سڑی ولی دا بادین چی رائستلی والصدر راوتی والصدر دا سینہ من الصف دا سبنا فقالن پیغمبر علیہ السلام و عباد اللہ یا عباد اللہ اید اللہ بندیانو لتسون صفوفکم سپونم سیدہ کے او کو سپون نہ سیدہ کوئی او لیخالفن نو اختلاف پیدا کی اللہ تعالیٰ بین وجوہکم ستاسو
مخونو په منځ کې سپونه سیده کوي که سپ نه سیده کوي الله به په مخونو یعنی په خپل منځ کې به الله اختلاف پیدا کړي. سپونه سیده کول د امام ذمہ داری هم ده او په خپله د مازګزارو ذمہ داری هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سپونو د نه سیده کولو یو نقصان هم ووایو، هغه دا چې که تاسو سپونه نه سیده کوئ نو الله تعالی به ستاسو په منځ کې اختلاف پیدا کړي. نن موږ او تاسو ګورو نو زموږ په منځ کې اختلافات دونه حد ته رسېدلي چې پلار د بچي رور د رور یو بل مخالف دي. نو په دې کې یو وجه دا هم ده چې زموږ د دې دور مازګزار په خپله باندې هم د سپونو خیال نه ساتي او امامان هم د سپونو د سیده کولو خواري نه کوي. نو امامانو لم پکار دي چې هغه د سب سیده کوي او په خپله باندې مازګزارو لم پکار دي چې هغه په سب سیده کولو کې ډېر زیات اهتمام وکړي. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی دے حضرت نعمان ابن بشیر وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوی، وہ سیدھا کرتے تھے صفوفنا ہماری صفوں کو نماز کے دوران، حتیٰ یہاں تک کہ انما گویا کہ وہ یسوی بہا، وہ سیدھا کر رہے ہیں اس پہ القدا ہو، یہ سہم اور جو تیر ہے وہ سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ رعا، وہ دیکھ لیتے انا قد عقلنا کہ ہم اس سے سیدھے ہو گئے، عنہ اس سے، ثم خرجا، پھر نکلا، یومن ایک دن، فقامہ کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ وہ تک حتیٰ یہاں تک کہ کاد قریب تھا یکبرا کہ وہ اللہ اکبر پڑھے، فرآ رجلا، تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا، بادین جو نکالے ہوئے تھا، صدرہ جس کا سینہ جو تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا، بادین نکلا ہوا تھا، صدرہ اس کا سینہ، من السب سب سے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لتسون صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو، لتسون، تم ضرور سیدھا کرو، صفوفکم، اپنے صفوں کو، او یا اگر سیدھا نہیں کرو گے تو لیخالفن اللہ، مخالفت پیدا کرے گا اللہ بین وجوہکم، تمہارے چہروں کے درمیان، یا تم معنی یہ ہوا کہ تمہاری چہروں کی شکل بگاڑ دے گا، یا یہ کہ تمہارے آپس میں اختلافات پیدا کرے گا. وعن عبداللہ ابن سلام، دا حضرت عبداللہ ابن سلام نے روایت دے رضی اللہ عنہ، قال دیوی لما قدما کلچی راغ النبی پیغمبر علیہ السلام المدینہ مدینہ تا کلچی دا مکین مدینہ تا پیغمبر علیہ السلام ہجرت و قرآ ورسد پاغا وقت دا یہودیون وجئتو ذرالم فلما کلچی تبینتو ماخا وقتل خرا تخکا ومیلی دا وجہ مخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلچی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخد وقتل نو خرا تخکارا شوا، عربتو دا پوشما، عربتو پوشما ان وجهه چې د مخ لیس بوجه کذاب، بوجه کذاب چې دا نه د دروغجن سړي مخ، دا ټیک خبرې کوي. فکان اول ما قال، نو اولنۍ خبره چې هغه کړې هغه دا و چې یا ایها الناس، ای خلکه، افشوا السلام، یو بل سره سلام کوئ، واطعموا الطعام، خپله خوار تیاره ډوډۍ په بل خورئ، وصلوا الارحام، او د خپلو خپلوانو رشته دارانو سره صله رحمي کوئ، وصلوا باللیل، او مونځ کوئ د شپې، والناس نیام، چې خلک کلودی، تدخلوا الجنت بسلام، جنت ته به د سلامتیا سره ننوځئ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ہجرت کے وقت وہ یہودی تھے، وہ ایک بڑے عالم تھے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا تو میں گیا اس کے ملاقات کے لیے، میں اس کی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، تو فلما تبینت وجہہ، جب مجھے اس کا چہرہ پوری طور دکھائی دیا گیا، عرب تو میں سمجھ گیا ان وجہہ کہ اس کا چہرہ جو تھا لیسا نہیں ہے، بے وجہ کذاب، جھوٹا چہرہ. پکان پس تھا اول ما، سب سے پہلی بات وہ، قال جو اس نے کہا تو یہ تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریاں پالو، وہ رشتہ داریاں جو ہے اس کا خیال رکھو، اس کو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وصلوا باللیل، اور رات کے اندھیری میں، تاریکی میں نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو، تدخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، بسلام، ٹھیک ٹھاک سلامت. وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح کیا، شاطن، ایک دمبا، انہیں ایک دمبا جو تھا وہ ذبح کیا صدقہ کے طور. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اس نے پوچھا، ما بقیہ منہا، کچھ رہ گیا اس سے، باقی رہ گیا کھانے کے لیے، ما بقیہ، کیا باقی رہ گیا، منہا، اس میں سے. قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ما بقیہ، کچھ بھی نہیں بچا، منہا، اس سے، الا کتفہا، سوائے اس کے کتف کے، اس کے
شانے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ قالت، اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیہ کلھا، سب کچھ باقی رہ گیا ہے، غیر کتفہا، سوائے کتف کے، کیونکہ کتف یعنی شانہ جو ہے وہ تو ہم کھائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے تقسیم کیا ہے صدقے کے طور وہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ بن گیا ہے، تو سارا جو دمبا تھا اس کا گوشت وہ ذخیرہ ہے سوائے اس کتف کے ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو صدقہ کے طور جو چیزیں آپ دے رہے ہیں کسی کو، یہ اپنے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور جو کچھ خود کھا رہے ہو یہ تو ابھی تمہاری پیٹ بھر جائے گی، اور اگلے ٹائم پھر دوبارہ تم نے کھانے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گا، تو یہ ختم ہو گیا، وہ باقی رہ گیا۔ وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، انہم کہ انہوں نے ذبح کیا شاتن، ایک دمبا یا بیڑ کو، فقالت، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقیہ، کیا باقی رہ گیا، منہا، اس سے، قالت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے فرمایا، ما بقیہ، کچھ بھی باقی نہیں رہا، منہا، اس سے، گھر میں، الا کتفہا، سوائے اس کے کتف کے، اس کے شانے کے، قال بقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیہ، سب کچھ باقی رہ گیا، غیر کتفہا، سوائے کتف کے۔ حضرت عائشہ نے فرمائی، انہم چدی وذل ذبحو، ذبح کړه شاتنی وګړ، فقال نو اوے رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما بقیه، څه پاتې شوي دي په کور کې که نه، منها د هغې ګډ نه، قالت، نو حضرت عائشہ ورته وفرمیل، ما بقیه، نه دي پاتې شوي، منها د هغې نه، الا سوا کتفها، د هغې د ولي د غوښې نه، قال، نو پیغمبر علیہ السلام ورته بقیه پاتې دی، کلها ټول، ای غیر کتفها، سوا د هغې ولي نه۔ عن ابی قتادہ، تاد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت دے، قال دے وی، انہو شان دے کان یحدث دے ابو قتادہ بویل، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی وہ مر تیر شو علیہ دے پخواب جنادتنی و جنادہ، فقال، انہو پیغمبر علیہ السلام میں مستریح دپ دمشو، او مستراح منہو، یاد دن خلق دمشو، فقالو، نو خلق وتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل مستریح والمل مستراح منہم، دا دمشو او دا دمتشو، د دې څه مطلب دی؟ قال، نو پیغمبر علیہ السلام وته، العبد المؤمن، مسلمان بنده چې کله د دنیا د ستړو نه مړ شي نو یستریحو، د مشي من نصب الدنیا، د دنیا د ستړو نه، و اذاها، او د دنیا د تکلیفونو نه، الی رحمت الله، د الله رحمتونو ته، والعبد الفاجر، او فاجر بنده چې دی یستریحو، په آرام شي، منه ددنه العباد، د پاتی بندگان، والبلاد، او د کلی، والشجر، د بوټي، والدواب، او د څاروي، دی چې ژوندی نو ددنه خلقو تم تکلیف وي، ددنه کلیوالو تم تکلیف وي، بوټو تم ته تکلیف وي، او څاروو تم ته تکلیف وي، نو چې کله دی مړ شي نو ددنه خلق په آرام شو۔ عن ابی قتادہ، ابو قتادہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہو شان یہ ہے کہ بے شک کان یحدث، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ سامنے لائے گیا، علیہ، اس کے سامنے، بجنازت نے، ایک جنازہ، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستریح، یا تو اس نے آرام پائی، او مستراح منہ، یا اس سے آرام مل گیا لوگوں کو، فقالو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل مستریح، یہ آرام کس طرح پایا اس نے، والمستراح منہ، اور کس طرح لوگ اس سے آرام میں ہو گئے، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد المومن، مومن بندہ، یستریح من نصب الدنیا، وہ آرام حاصل کرتا ہے دنیا کی تھکاوٹ سے، وہ ازاح، اور دنیا کی تکلیفوں سے، الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں، والعبد الفاجر، اور فاجر بندہ جو ہے، یستریح، آرام حاصل کرتا ہے، منہ، اس سے، العباد، بندے، والبلاد، اور شہریں، گاؤں، والدواب، اور والشجر، اور یہ درخت، والدواب، اور یہ چارپائی، جانور۔ وعن بریدہ، اور بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں کہ دخل بلال، ایک بار بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہوئے، آئے، وہ یتغدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، الغداء یا بلال، بلال آؤ کھانا کھاؤ، قال، تو بلال نے کہا، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نأکل رزقنا، ہم تو اپنے رزق کھا رہے ہیں، وفضل رزق بلال، اور بلال کا رزق جو ہے وہ جمع ہو گیا، فی الجنت، جنت میں، اشعرت یا بلال، بلال تجھے فتح ہے، ان الصائم، بے شک روزے دار جو ہے، لیسبح، تسبیح بیان کرتا ہے، عظامہ، اس کے ہڈیاں، واستغفر لہ، اور بخشش مانگتا ہے، لہو، اس کے لیے، الملائکۃ، ملائک، ماں، اس وقت تک، اوکلا، جب کھایا جا رہا ہو، عندہ، اس کے سامنے، روزے دار کے سامنے جو کچھ کھایا جا رہا ہے اس وقت اس کے ہڈیاں جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور ملائک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت
بریدہ سے روایت د حضرت بریدہ نے روایت دے دی وی چې دخل راننوتو بلال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یوما یورز وهو يتغدى پیغمبر علیه السلام چې چل کو د غرمې ډوډۍ خوړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا بلال الغداء غدا راشه ډوډۍ وخوره د موږ سره بلال. قال بلال وتوی انی صائم زه خروجم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ناکل رزقنا من خپل رزق خورو وفضل رزق بلال او د بلال رزق جمع شوی دی په جنت په جنت کې. اشعار ته پتر یا بلال ان الصائم روزدار چې دی لیسبح تسبیح بیانې عظامه د ډوکی و یستغفر بخنه غوړي له د لپاره الملائکه ملائک ما اوکلا سمره چې خوراک کیږي عنده د مخه ته. عن جابر د حضرت جابر نے روایت دی رضی الله عنه قال دی وی اتیت النبي صلی الله علیه وسلم ز نبی صلی الله علیه وسلم قال را لما فی دین د یو قرض په معاملې کې کانه چې و علی ابي زما پلار باندې زما پلار حضرت جابر وی زما پلار چې کله عبدالله شهید شو نو په هغه باندې ډېر قرضونه نو چې قرضونه ور باندې نو زه د پلار د قرضونو په سلسله کې را لما په دققت الباب ما دروازه وټکوله فقال نو ماتی وی من ذا سو کې لکه فقلت ما وی انا زیما. فقال پیغمبر علیہ السلام رته انا زمزم کانه لک چې دی پیغمبر علیہ السلام کرے دا خبر ډېر بد وګڼله لہذا چې چا خپل ورشي چې مو چې زیما خپل تعارف پورا کوا. عن جابر حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں قال وہ فرماتے ہیں اتیت میں آیا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی دین اپنے قرض کے بارے میں کانا جو تھا علی ابی میرے والد کے اوپر. فدققت الباب میں نے دروازہ کٹکھٹایا. فقال اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ذا کون. قلت میں نے کہا انا میں ہوں. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں ہوں میں ہوں. کأنہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے یہ جواب برا مانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.